یا رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین محمد وآل محمد صلوات پڑھیں پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھیں تھوڑی سی آواز زیادہ کریں ذرا بلند تر صلوات پڑھیں جی اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابوالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ شدید العذاب صلوات پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے آواز کیا رہے تھوڑی سی کھول دو آواز ٹھیک کرو سی ذرا نہیں کہیں آواز کیا رہے پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھیں جب اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں نے آپ کے سامنے 10واں پارہ سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت تلاوت کی جس میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے ارشاد ہو رہا ہے انا حرف تحقیق کے لیے آتا ہے یقین کے لیے آتا ہے کل عرض کیا انا عدت الشہور بے شک مہینوں کی اللہ فرما رہا ہے مہینوں کی مکمل تعداد عدہ کے معنی تعداد نہیں مکمل تعداد کامل تعداد پھر میں عرض کروں ابھی تک کیوں آپ اپنے خیالوں میں کیوں ہیں میری طرف دیکھیں مہینوں کی
اللہ جانے اللہ کو بھی مکمل کیوں کہنا پڑی، ورنہ تعداد ہی کافی تھی. جب خالق کہنے والا تھا تو معلوم ہوتا ہے یہاں مکمل کی حرف جو لفظ ہے اس پہ سارا دار و مدار ہی عدہ کا اسی پر ہے. مہینوں کی مکمل تعداد عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک. ابھی نزدیک کا معنی ترجمہ کر رہے ہیں. اللہ کے نزدیک، اب اندہ کو ابھی بحث کریں گے. اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس، اللہ کے ہاں، چلو آپ کی ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہ کے ہاں مہینوں کی مکمل تعداد 12 شہرن 12 مہینے ہے. ماشاءاللہ، شکریہ، آپ نے بات کو سمجھ لیا. سلامت رہیں. پھر میں جو کہوں، جب اتنا بات تو کافی ہو گئی، آگے پھر اللہ فرمانا چاہتا ہے مہینوں کی مکمل تعداد عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک 12 شہرن 12 مہینے ہے. فی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب میں بھی 12 ہے. شکر ہے، بات مکمل. دوسری تصدیق قرآن نے یہ کی کہ یہ تعداد صرف اللہ کے پاس نہیں، فی کتاب اللہ ہے. غور نہیں فرما رہے، جو کچھ وہاں ہے وہی تو کتاب میں ہے. غور نہیں فرما رہے، یا کتاب سے کوئی الگ ہوگا؟ کتاب بطور دلیل آ رہی ہے، ورنہ اللہ کے نزدیک جب بات ہو گئی تو پھر اور کسی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے خالق، تاکہ سمجھو یہ 12 مہینوں کی تعداد صرف اس کے پاس نہیں جو ہم نے کتاب بھیجی ہے، اس کتاب میں بھی موجود ہے. کتاب میں بھی موجود ہے. کب سے موجود ہے؟ یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا اس سے بھی پہلے تعداد اس کی کتاب میں بھی موجود ہے اور عند اللہ بھی موجود ہے. اللہ اکبر. اور وہ تعداد کتنی ہے؟ پر کل میں نے یہی عرض کیا بات کو، یہی سے تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں. وہ 12 مہینے کنایا ہے خالق کا کہ ملزوم کا ذکر کر کے لازم کا ارادہ کر. اسے کنایہ بعیدیہ کہتے ہیں. ذکر ملزوم کا کیا، ارادہ لازم کا کیا. اب میں جملہ کہوں، اگر آپ میرے ساتھ ذہنی طور پہ خدا کے لیے ساتھ ہو جائیں، چونکہ اللہ کی اندیت کا تو ہمیں علم نہیں ہو سکتا، کتاب میں ہے وہ بتا سکتی ہے. اور فرما رہے ہیں، یعنی اللہ کی اندیت کا تصور ہم کیسے کریں؟ لیکن وہاں جو کتاب اللہ میں ہے، اللہ کی کتاب میں ہے، وہ کتاب کون ہے؟ وجود پیغمبر. اللہ تک تمہاری رسائی اگر ہے تو پھر اسی کتاب کے ہی تو ذریعہ ہے. یہ تمہیں کتاب بتائے گی کہ اس کتاب میں وہ میرے 12 مہینے کون ہیں. بابا کتابوں میں مہینے نہیں ہوتے، کتابوں میں امام ہوتے ہیں. ارادہ ملزوم کا، لازم کا، اور ذکر کن کا ہوا؟ ملزوم کا. اس کو کہتے ہیں کنایہ بعیدیہ. میرے ساتھ ہو جائے. فی کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب میں بھی. تو معلوم ہوگا ابھی زمین و آسمان بنے نہیں تھے، اللہ کی کتاب مرتب تھی. اور اسے کتاب کہنا دلیل ہے مکمل کتاب تھی. ایک کتاب کی لفظ کہنا ہے کس بات کی دلیل ہے؟
کہ کوئی علم ایسا نہیں تھا جو اس کتاب میں نہ ہو، تبھی کتاب کی لفظ اس کے لیے مکمل ہوئی، ورنہ کتاب کی لفظ مکمل نہ ہوتی۔ معلوم ہوا یہ وہ کتاب ہے کہ جو آسمان و زمینوں کے پیدا ہونے سے بھی پہلے بطور کتاب موجود تھی، اور اس کتاب میں ان 12 مہینوں کا ہونا ثابت۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ بات میں ضرور عمدن سنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ اب آپ مجھ سے پوچھیں، ہم آپ کو ان کی روشنی میں بتاتے ہیں آسمان و زمین سے پہلے کب سے یہ کتاب ہے جن میں 12 مہینے ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کتنا پہلے؟ یار لاہور صاحب مطالعہ تشریف فرمائیں، ہزاروں کے تصور ہی نہیں ہے یار، ہزاروں کے تصور میں، اگر ہزاروں میں 12 امام آئے تو پھر زمانے کے امام نہیں ہو سکتے، یہ تو زمانے سے بھی پہلے۔ کیا کہہ زمانے کا تصور نہیں ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، یہاں یہ جو 4 اتنی مہینے یہ تو زمانے کی قید ہو گئی، زمانہ یہ زمانے سے بھی پہلے ہے۔ خدا کی قسم میں آپ کا ایک دوسرا اصول بتاؤں، سلونی کا دعویٰ کر ہی وہی سکتا ہے جو زمانے سے پہلے۔ یا علی مشکل، ماشاءاللہ خوش ہونا چاہیے آپ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیوں پریشان کیوں ہو؟ امام کو تو آنے دیں کل حجر۔ ٹھیک ہے، اب جناب یہ کتنا آسمان و زمینوں سے کتنا پہلے ہیں کتاب جس میں یہ 12 امام۔ اس کو میں ایک یہاں میں نے اشرا بھی پڑھا، لیکن اس کو ایک دوسری لفظ پہ آیت پڑھتے ہیں، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء۔ اس پر بحث ہے، شاید سنی ہوئی ہے لیکن جو حضرات نہیں سن چکے انہیں سنانا ہے۔ وہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان و زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ شکر ہے کہ آپ کو ان آیات کا پتہ لگ رہا ہے۔ 6 دنوں میں پیدا، ابھی دن نہیں بنے تھے، 6 دنوں میں پیدا کیا۔ فَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ واو حالیہ ہے، جب آسمان و زمین بن رہے تھے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ خدا کے لیے اگر یہ واقعہ جو میں اب پڑھنے لگا ہوں کسی صاحب نے پڑھا ہے تو مجھے بالکل بتائے، اور میں اس کا بہت شکر گزار ہوں گا۔ یہ جو کچھ ابھی میں بیان کرنے لگا، یہی بات سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ جب آسمان و زمین بن رہے تھے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ جو حضرت نہیں سن چکے پھر میں آغا جی پھر سناتا ہوں، پانی پر تھا، یعنی زمین و آسمان کی خلقت سے کے وقت بھی عرش بھی موجود تھا اور پانی بھی موجود تھا۔ ٹھیک ہے، عرش بھی موجود تھا اور پانی بھی موجود تھا، اور یہی بات
آقا سے پوچھی گئی مولا یہ عرش کیا تھا، پانی کیا تھا؟ سرکار نے اب میں جو آپ کی تفسیروں میں بھی یہ رکھی ہیں، یہ دیکھیں جہاں دیکھ سکتے ہیں تفسیروں میں لکھا ہے، سرکار کو جب پوچھا گیا مولا عرش کیا تھا، فرمایا جمہور کیا کہتے ہیں؟ ہوئے 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 لاہور میں بھی اس کا جمہور کیا کہتے ہیں؟ انہیں کہا کہ جمہور کہتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا کتنے جاہل ہیں جنہوں نے اللہ میں صفت بیٹھنے کی پیدا کر دی۔ اگر اللہ بھی بیٹھنے والا ہے تو اللہ میں تو صفت ہو گئی، اللہ اللہ نہیں رہتا۔ اور پھر اگر عرش پہ بیٹھا ہے تو طاقتور عرش ہے، جس نے طاقتور عرش طاقتور ہے، جس نے اللہ کو بھی اٹھایا ہوا ہے۔ پھر عرش هو الماء، اور عرش پانی پر ہے، تو پانی ان دونوں سے طاقتور ہے، جس نے عرش اور اللہ دونوں کو اٹھایا۔ اچھا یہ کچھ حضرات ناراض کیوں بیٹھے ہیں؟ ان کو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نہ میں ان کو میں کیا کہہ رہا ہوں یار، میں ان کو کچھ کہہ رہا ہوں، ناراض مجھ سے ہے، جن کی بات ہے پھر ان سے ناراض ہوں نا۔ نہ ایسے نہیں، نہ خدا کے لیے یہ بات جب آقا کیا ہے تو خندہ پیشانی سے سماعت فرمائیں مولا پھر یہ عرش کیا ہے، پانی کیا ہے؟ جہاں تک میری آواز آ رہی ہے سرکار نے فرمایا عرش ہے یہ لکڑی یا لوہے کا نہیں جس پہ توحید ہے موجود، بلکہ اس عرش سے مراد اللہ کا علم ہے۔ اللہ کرے سمجھ آ جائے، سمجھ آ جائے، عرش سے مراد اللہ کا علم ہے، یعنی اس علماء نے، پانی نے، علماء نے اس عرش یعنی علم کو آسمان و زمینوں سے پہلے اٹھایا ہوا تھا۔ جب امام نے فرمایا عرش پانی ہے، بےتاب ہو کے پوچھتے ہیں مولا علماء کون ہے؟ فرمایا ہم عالم۔ شکر ہے سمجھ آئی دنیا۔ یا علی یا آل محمد ہے۔ شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسے امام عطا فرمائے، شکر ہے ایسوں کو ہم نے پہچان لیا ہے، ہمارے قریب رہتے ہوئے بھی انہیں خبر نہیں ہے۔ کتنی بڑا احسان ہے مالک کا، شکریہ ادا فرمائیں کہ ایسے امام ہمیں مل گئے ہیں، یہاں تک ہماری رسائی ہو گئی ہے، اس نے عنایت کی ہے۔ ولایت علی عنایت سے ملتی ہے، کسبی نہیں۔ ماشاءاللہ شکر ہے، شکر ہے۔ اب اس شخص نے سرکار امیر المومنین علیہ السلام سے جو واقعہ میں نے دیکھا ہے، سرکار امیر المومنین سے پوچھا مولا یہ کان عرشہ علی الماء، زمین و آسمان کی خلقت کے وقت عرش پانی پر تھا، الماء آپ ہیں، عرش علم ہے، کتنی عرصہ پہلے آپ اس علم کے حامل ہیں، اس علم کو اٹھانے والے ہیں، مدت کتنی ہے؟ خدا کی قسم، دیکھیں میں اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوں، سرکار نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا اے شخص اس مدت کو تو گن نہیں سکتا۔ خوش ہونا چاہیے۔ اگر کسی صاحب نے یہ واقعہ پڑھا ہے مجھے بالکل نشاندہی فرمائے۔ ماشاءاللہ میرے خیال آپ کی نظر سے نہیں گزرا، جب نہیں گزرا پھر غور سے سماعت فرمائے۔ مولا کتنی عرصہ پہلے؟ سرکار نے فرمایا تو گن نہیں سکتا۔ اس نے کہا مولا عقل میں تو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ ان کو گن سکتا ہے۔ فرمایا مگر تم ہماری اس وقت کو نہیں گن سکتے۔
یہ کہہ کے امام نے فرمایا، اس نے کہا مولا پھر کچھ تو فرمایا، کیسے ہے؟ سرکار نے فرمایا سنو، اگر اسی پوری فضائے عالم کو آسمان سے لے کر زمین تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری فضائے عالمین کو رائی یعنی خشخاش کے دانوں سے بھر دی جائے، اگر اب بھی خوش نہیں ہوتے تو کب ہوں گے؟ رائی کے دانوں، رائی سے خشخاش، چھوٹی سی، یہ جو گھٹ کے پیتے بھی ہے اتنی نکی نکی ہوتی ہے، خشخاش کے دانوں سے پوری فضائے عالمین، صرف لاہور کا ایریا نہیں، عالمین، پاکستان نہیں، عالمین کو رائی کے دانے سے بھر دی جائے مشرق مغرب ملا کے، اور تجھے کہا جائے ایک ایک دانہ کر کے گن، جتنی مدت میں تو ان کو گنے گا اس سے 70,000 گنا ہم پہلے تھے۔ سمجھ آئی؟ سبحان سبحان اللہ، شکر ہے کہ ان کی اچھی بات آپ تک پہنچ گئی، مولا نے ہمیں اتنی ہمت دی، صحت دی کہ وہ بات آپ تک پہنچ گئی۔ میرا خیال ہے ہر شے اگر بھول جائے مگر یہ نہیں بھولنا، بار بار لوگوں کو بتائیں، بار بار لوگوں کو سمجھائیں، کہیں اتنی پہلے عالم تھے، یہ مکے مدینے میں آ کے عالم نہیں ہوئے، یہ مکی عالم نہیں ہے، مدنی عالم نہیں۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے دنیا سے کہتا ہوں، جب رسول اس وقت کا ہے پھر جانشین زمانے والے کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ ماشاءاللہ سے اب یہاں جناب بات میں تھوڑی سی اور اس سے گہری کرنی، اسنا عشرہ شہرن عند اللہ، اللہ کے چلو اللہ کے ہاں، پھر اپنے لیے نہ کہے میرے ہاں مہمان آئے، ٹھیک ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چلیے اب اسی اندیت کو، کل میں نے عرض کیا دو حصے ہیں اس کے، اندیت حسی اور اندیت مانوی۔ یہ اندیت کون سی ہے؟ اگر جلدی جلدی میں جملہ کہہ دوں، اندیت، یہ اندیت بمانے قبض اور ملکیت آتے ہیں، اندی مالون، میرے پاس مال بحثیت ملکیت ہے، اچھی بات ہو۔ اگر اندی لغت کے اعتبار سے ملکیت اور قبض کے معنی میں صرف میں اس کو نمایاں طور پہ لکھا گیا ہے، قبض اور ملکیت، اور قبض کی بھی آیت موجود ہے، ملکیت کی بھی آیت موجود ہے، تبارک الذی بیدہ الملک۔ اب یہ ملک کون ہے؟ آل محمد اللہ کے نزدیک بحث ابھی کرتے ہیں، بحث میری بات سمجھنی ہے خدا کے لیے، بحثیت ملک موجود تھے۔ اب جو اللہ ملک کی لفظ کہے گا عالمین مراد نہیں، یہ ہے اس کا ملک۔ ملک کون ہے؟
محمد آل محمد علیہ السلام کل. ہے اب اس کو ذرا میں زیادہ پھیلاؤں کیا کروں؟ پورے ملک کا نام ہے آل محمد، جس پر اللہ فخر کرے گا. یہ دنیا کا یہ نظام نہیں ہے جسے دنیا کی لفظ کہی گئی. دنیا تو پست کا نام ہے. دنیا کی پست پہ قطعاً نہیں کہے گا تبارک الذی بیدہ الملک. یہ تو پست چیز ہے. پست چیز پہ تو فخر نہیں ہوتا. فخر جس پہ خالق کر رہا ہے وہ تو ملک ہے. تو پھر اللہ کے ملک کا نام آل محمد ہے. اب میں جملہ کہوں ہم ساری کائنات آل محمد کی ملکیت میں رہتے ہیں. نہیں سمجھ نہیں آئی. میں جملہ صحیح میں ایک جملہ کہتا ہوں. جب ہم آل محمد کی ملکیت میں رہتے ہیں پھر ان کا حق ہم پر اتنا ضروری ہے جب تک ہم اجر ادا نہ کریں تصرف ناجائز. ہمارا تصرف یہاں ناجائز ہوگا چونکہ اچھا جہاں تک بات آئی. اب جناب ان دیت کو میں دوسرے پہلو سے یار کچھ آپ بھی میری مدد فرمائیں. بالکل آپ ایسے مجھے دیکھتے ہیں ایسے کر کے نا میری آدھی جان نکل جاتی ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کی ہمت افزائی کرے تاکہ اچھی بات سامنے. آپ کا خوف اتنا ہو جاتا ہے. اب یہ جو اندیت ہے اندیت کے معنی موجودگی قرب. اب جناب علی علیہ السلام نے توحید کے بارے میں ایک لفظ فرمائی صحابہ کا فعل الوف فلا شیء اعلی منہ. صحابہ کا فعل الوف فلا شیء اعلی منہ. ہائے ہائے ہائے. وقرب فی الدنو فلا شیء اقرب منہ. وہ ذات اتنی بالا ہے. صحابہ کا فعل علو ہے. علو میں وہ اتنا علو ہے کہ کوئی اس سے اعلیٰ نہیں ہے. یہ امام کا علم ہے. وہ اس تصور کو جانے ہم سے لفظی ترجمے تک بحث کر سکتے ہیں. شاید ہمیں اتنی زیادہ وہ تو علم ہی نہیں. صحابہ کا فعل علو ہے. خدا جانے علو سے بھی جو پہلے ہو. علو ایک مرکز بنایا نا اس کی علویت کو بلند کرنے کا. اللہ جانے پہلا علو کہاں سے شروع ہوتا ہے. جناب علی کیا فرمایا صحابہ کا فعل علو ہے کہ وہ علو میں اتنا بلند ہے فلا شیء اعلی منہ. کوئی شے اس سے اعلی نہیں ہے. اللہ جانے اب میں کیا کہوں. میں کس کیفیت میں بیٹھا ہوں. پھر فرماتے ہیں وَقَرَبَ فِي الدُّنُوِّ. اور وہ قرب میں اس کمال پر ہے فَلَا شَيْءَ أَقْرَبَ مِنْهُ. اس سے زیادہ قریب دوسری کوئی شے ہے ہی نہیں. وہ قرب میں دونوں کہتے ہیں قرب میں. وہ قرب میں اس منزل پر ہے. اب منزل کو سمجھانے کے لیے اس کمال پر ہے فلا شیء اقرب منہ. کوئی شے اس سے قریب ہی نہیں ہے. یعنی وہی سب سے زیادہ قریب ہے. میں لاہور میں جملہ کہنے لگا ہوں اے اللہ جب تو ہی خود ہر شے کے زیادہ قریب ہے تو پھر درمیان میں وسیلہ کیوں بنایا. غور نہیں فرما رہا ہے. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
جب تو اتنا قریب ہے تو پھر وسیلہ کیوں بنایا؟ پھر مجھے کہنے کا آغا جی کہنے کا مجھے حق ہے، اللہ کی اندیت کا نام ہی آل محمد۔ اوئے ہوئے ہوئے اوئے سمجھ آئی تھی؟ ماشاء اللہ یا اللہ سبحان اللہ یا اللہ۔ اب اس اندیت کا کیا تصور کریں جب وہ اتنا قریب ہے ہر شے کے؟ پھر وسیلہ بھی فرماتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، معلوم ہوتا ہے اتنا فاصلہ ہے درمیان میں جس کا نام وسیلہ ہے۔ ہاں ہے نا یا نہیں ہے؟ اب وہ خالق جانے ہمیں تو ان کے قریب ہونا ہے، آگے وہ جانے یہ جانے فاصلے جانے، ہمیں کیا خبر ہے۔ اچھا علامہ نکن صاحب قبلہ نے ایک جملہ یہی کہا، وہ ان کی بات کہہ کے میں آپ تک پہنچا دوں۔ انہوں نے فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، متقی بھی ہو، متقی بھی بنو، ایمان والے ہو، ایمان لانے والو متقی بھی بنو، کونو مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، مومن ہو کے بھی سچے نہیں ہیں۔ میرا خیال ہے یہی اسی جگہ پہ ہمیں کہہ رہا ہے او مومنو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پھر اللہ جانے ہم مومن بھی کہہ رہا ہے مومن و ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اگر ہم سچے ہوتے اب جن سچوں کے ساتھ ہونے کا حکم ہے اسے امیر المومنین ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے علی۔ اب بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا ہے۔ اسنا عشرہ شہرن، 12 مہینے ہیں کن کے نزدیک؟ عند اللہ۔ اب اللہ جانے ان کی اندیت وہی جانے صحیح جس نے اندہ کی لفظ ان کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام تو بعد میں ہوگی۔ اندنا خزائنو، ہمارے پاس خزانے ہیں، اندنا بعد کی باتیں ہیں، اصل اندیت تو ان کے لیے استعمال ہوئی، آل محمد علیہ السلام کے لیے ہی اندیت کے لفظ استعمال ہوئی۔ جب اندیت میں یہ موجود تھے اور تھے بھی 12، ان 12 کی لفظ کا ہونا دلیل ہے ہر ایک بنام موجود ہے۔ یہ کیسے موجود ہوگی؟ بائی نیم۔ یار میں ابھی کہنے لگا خدا کے لیے ذرا ذہن بلند فرمائیں، بائی نیم اس کے ہاں موجود ہیں۔ اے اللہ تیرا نام تو بعد میں اللہ ہوگا، یہ تو پہلے رکھے ہوئے ہیں۔ آغا جی نام ہے یا نہیں ہے؟ 12 جب کہا تو 12 تو نام ہوں گے، اور پھر کتاب اللہ میں، کتاب میں تو نام، کتاب کی لفظ بتاتی ہے کہ نام ہونا ضروری ہے، صحیح ہوں گے نام۔ اب آپ کو ہمیں خبر نہیں ہے تو پھر کیا نہیں ہے؟ اس لیے میں نے پتہ نہیں کسی مجلس میں عرض کیا، یہ 12 ناموں کا اس طریقے سے اعلان کرنا دلیل ہے۔ انبیاء کے نام بتانا اللہ پہ واجب نہیں ہے، انبیاء کے نام بتانا اللہ پہ واجب نہیں ہے، 12 اماموں کا نام بتانا واجب ہے۔ نام بتائیں۔ اب ہاتھ باندھ کے نام میں لیتا ہوں کتاب کا،
نہ لیں یہ تو لے کے اس حوالے کو دیکھنے کے لیے آقا خمینی صاحب قبلہ کی کتاب ہے چہل حدیث. شکر ہے کئی سارے ہلے ان کے پاس ہوگی. 770 صفحے پہ یہ بات ہے. صحیح 770 770 پہ یہ واقعہ موجود. آپ دیکھ لیجیے. ابن سنان، حوصلے سے سننا ہے، حوصلے سے. اللہ کرے حوصلہ برقرار رہے. جس طرح امام نے حوصلے سے بتایا ہے سننے میں بھی حوصلہ تحمل ہو. سمجھ آئی جناب؟ ابن سنان ایک شخص ہے، ابن سنان. وہ امام رضا علیہ السلام کی خدمت. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آقا خمینی صاحب قبلہ چہل حدیث کے صفحہ 770 پر چہل حدیث میں فرماتے ہیں، ابن سنان سے روایت ہے، وہی کہتا ہے کہ میں نے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے میں نے سوال کیا، آقا جب کوئی شے ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی اللہ اپنی ذات سے آگاہ تھا؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمیں سمجھنا نہیں آتا، وہ سوال کر رہے ہیں یار. فرمائے نا جناب. ابھی یعنی دوسری لفظ مخلوقات کو پیدا نہیں کیا، چلو یہ لفظ کہہ دیں. ہو سکتا ہے یہ ترجمہ ہے صحیح کا، خبر نہیں وہاں جملے کیا ہوں گے، میں ترجمے سے حوالے سے کہہ رہا ہوں. چلو جو ٹھیک ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ اپنی ذات سے، میں اشارے کر رہا ہوں، کیا کروں سمجھانے کے لیے، ذات سے آگاہ تھا. فرمایا ہاں تھا. شاہ جی خدا کی قسم یہ وہی بتا سکتا ہے جو حقیقت توحید سے باخبر ہے. یا علی یا حقیقت ذات سے. بات ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے میرا بابا؟ شکر ہے شکر ہے. ذات سے آگاہ تھا. سرکار نے فرمایا ہاں. ہوئے 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 جس کی ہاں میں مکمل توحید ہو اسے ہاں. جب امام نے فرمایا ہاں تو اسے فوراً کہا. پھر اس کا مقصد ہے کہ وہ اپنی ذات کو دیکھتا بھی ہوگا، اس کی بات بھی سنتا ہوگا. کیسا سوال ہوگا شاہ جی؟ جب ذات سے آگاہ تھا سمجھ نہیں آ رہی وہ سوال کیا کر رہا ہے؟ دیکھتا بھی تھا. اجے نہیں سمجھ آئی؟ وہاں تو ذات عین ذات ہے. سبحان اللہ. دیکھتا بھی تھا سنتا بھی تھا. سرکار نے فرمایا اسے اس کی ضرورت نہیں. نہ کوئی اس وقت ایسا سوال کرنے والا تھا، نہ اسے بھی خواہش تھی. اس کی ذات وہی تھی، وہی ذات تھا. تو میں قربان ہو جاؤں امام تیری ذات. ہائے 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 ہوئے یار میں کیا کہوں. اس کی ذات وہی تھی. یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کی ذات وہی تھی. یہ عام جملے ہیں. جو حقیقت توحید کو کھول کے بیان کرے اسے امام کہتے ہیں. کہتے ہیں کیوں بیان کرتے، کیوں نہ بیان کریں. اس کی ذات وہی تھی، وہی ذات تھی، وہی ذات تھا. ہر شے پر اس کا غلبہ تھا. اس کی قدرت ہر جگہ پہ نافذ تھی. نافذ تھی. تحمل ہے اے ناوے سہرے میرے ماں پھر گئے. سنا دوں
شکر ہے تحمل. اس لیے میں کہہ رہا ہوں بات آج سے آگے آ رہی ہے. آپ ایک دوسرے کو پتہ نہیں کتنی دفعہ دیکھیں گے. بیٹھ جا بیٹا, بیٹھ جا میرا پتر, بیٹھ جا, بیٹھ جا. اس کی قدرت نافذ تھی. اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ علمان. بہت سے حضرات گھروں کے خیال میں کیوں بیٹھے ہیں آپ؟ خدا کے لیے میری طرف دیکھیں یار, ایسے پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں. میری طرف دیکھیں, میں کہہ رہا ہوں اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. خدا کے لیے میرے ساتھ تحمل کے ساتھ رہے. فرمایا اب اللہ نے اپنی پہچان کے لیے 2 ناموں کا انتخاب کیا تاکہ لوگ اس نام سے پکاریں میں پہچانا جاؤں. 2 ناموں کا انتخاب کیا, ایک علی کا, ایک عظیم کا. نام علی عظیم رکھ کے ماں نے اللہ کے کر دیے. کوئی فلسفہ ہے گھبرائے نہیں, گھبرانا تو ہے ہی نہیں نا. ان 2 ناموں کو اللہ کے نام کے برابر کر کے پہلا نام ہی اپنا علی کو دے دیا. علی تو نام لے لے علی, میں ہوں اللہ. اللہ نے تو حکمت یہ کی علی کو نام علی بھی دے دیا, اللہ بھی محفوظ ہو گیا. اب ہم علی کہیں یا اللہ کہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے پہلے کہا تھا تحمل ہے تو بیان کروں. سرکار کا نانا شادی سے چلنا نہیں دینا. دیکھیں تو صحیح کیا نام رکھ دیا اللہ نے. یا نہیں آدھا وہ بہ جاو پتر بھول گئی بہ جا. ٹھیک ہے ہم اب اللہ نے ذرا آپ میری اے ہاتھ باندھ کے خدا کے لیے میری طرف ہاتھ باندھ کے. اب اللہ نے اپنے اس علی نام سے نام مشتق کر کے علی کا نام علی رکھ کے کہا میں نے علی رکھا ہے تو اللہ رکھ دے. ٹھیک ہے نا ذرا بات کنفیوژن دور کر دینا. اللہ اپنا نام خود نہیں رکھ سکتا. بحث کریں یار.
اللہ اپنے نام کا واضح نہیں ہوگا. اب میں جملہ کہوں, اگلی آیت کل بیان کریں گے. اگلی آیت اس کو لے آئی ہے, یہ اگلی آیت اسی علی کو تو لے آئی ہے. اس کے آگے جو آیت ہے وہ یہی تو ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. نہیں ہوئے تو خاموش رہے, نہیں کوئی نہیں ہوئے. میں نہیں, اللہ کا ہے. یارا اللہ نے علی کا نام رکھا ہے علی. کیا اللہ کو خبر نہیں میں صحیح رکھ رہا ہوں یا غلط؟ معاذ اللہ. نا 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 نا. اگر آپ کنفیوژن ہو رہے ہیں آپ سمجھے نہیں ہیں. نا 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 نا. علی ان کو کہیں علی. علی کون ہے؟ امام. وہ کون ہے؟ اللہ. میں آپ اسے تھوڑا سا پھیلا کے کہہ دوں, علی کو علی بنا کے کہا علی تو لائق تعظیم ہے. علی نے کہا تو لائق عبادت. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ چھپا چھپا کے تو یہاں تک پہنچے ہیں آپ. جو جی کیوں حیدری میں نے نا 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 نا. اللہ کو اللہ رکھا ہوا ہے یا نہیں؟ اللہ کے لیے تو ہم اللہ کہہ رہے ہیں یار. اللہ نے علی کا نام اللہ نے خود رکھا ہے, تو ہم نے رکھا ہے. معاذ اللہ. علی کوئی ہوگا علی اتنا بلند نام؟ اب میں جملہ کہہ دوں, اللہ کہتا ہے میرے کمال کی مجبوری ہے, میں اللہ نہیں رکھ سکتا, علی رکھ دیا ہے. اب علی ابن ابی طالب کہاں بیٹھے؟ ہاں, لیکن میں یہاں ضرور کہوں گا جس کا نام اللہ نے علی رکھا ہے, پھر وہ خود کہتا ہے عالمین مجھے سجدہ کرے. تکبر نہیں آتا جب علی سجدہ کرے. ٹھیک ہے, سجدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ایویں گھٹنے باندھ دیتے, اے جی اللہ کہہ دیا, اے جی اللہ کہہ دیا. میں نے پہلے کہا تھا ٹیپ ٹھیک رکھنی ہے. میں نے پہلے نہیں کہا تھا تحمل نہیں ہوگا. خدا کے لیے بیان کریں گے تو سمجھ آئے گی. اب میں جملہ کہوں جناب, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جملہ کہوں. اے اللہ, بے شک تیرا اللہ اسم اعظم ہے, علی بھی کم نہیں ہے اسم اعظم. سرکار ہے, بات جلدی کوئی 5 منٹ اور زیادہ ہو گئے. جناب علی جا رہے ہیں, راستے میں یہودی مل گیا, آگے چل دو سے پتہ نہیں تھا کون ہے ساتھ. ہے ساتھ ہو کے بھی جو نہ جائے وہ یہودی ہوتا ہے. اب جاتے وہ اچھا یار, اچھا تحمل میں رہے یار, میں اس لیے نہیں کہہ رہا. اچھا جناب گئے تو آگے نالا تھا, ندی تھی یا کوئی نہر تھی. اس آدمی نے جلدی سے چادر اتاری, پانی پہ رکھی, کوئی اسم پڑا, بیٹھ کے وہ دور چلا گیا. پرلے کنارے پہ جا کے کھڑا ہو. واقعہ سنا ہے نا آپ نے؟ شکر ہے یار, شکر ہے اللہ کے, وہی میں سنا رہا ہوں. کتنی اچھی بات ہے. وہی سوچ دیکھا, وہی سے اے شخص معلوم نہیں تھا ہے. اگر آپ کو بھی وہ اسم آتا جو مجھے آتا ہے آپ بھی آ جاتے. بس اس کے کہنے کے انتظار میں امیر المومنین علیہ السلام کھڑے رہے. جو ہی اس نے کہا جناب امیر نے پانی پہ چلنا شروع کر دیا. ہائے ہائے ہائے,
قریب گئے تو وہ تو گر گیا سجدے میں. ہیں آپ نے کیا اسم پڑھا؟ فرمایا میری بات نہ کرو، تو نے کیا اسم پڑھا؟ کہنے لگا ہمارے زمانے پردادے سے ایک اسم آ رہا ہے جس اسم کو علی کہتے. میں نے علی کہا. ٹھیک ہو گیا. فرمائے وہ علی ابن ابی طالب میں. یار اس فیلڈ میں آپ آئے نہیں آئے. علی علیہ السلام کے نام کا ورد کرے نا علی، پھر پتہ لگے علی کیا. ذرا ایک گل اگر اچھا نہیں کہنا، گھبرا جائے گا نہیں. پھر ہوئے ہوئے ٹھیک ہے. آج کا سبق اتنا میرا خیال کافی ہے. ٹھیک ہے حضور، بس. میرے امام فرماتے ہیں ایسے علی کی بیٹیاں آج قربان نہ ہو جائے. اللہ اکبر. 2 محرم کو زہرا کی بیٹیاں کربلا آئی. ماشاءاللہ سیدہ سے قبول فرمائے. میں یہ چاہتا تھا کہ تھوڑا سا مصائب میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے وہ تھوڑا سا پڑھ کے وہی مصائب ہیں جو ہم ہمیشہ آپ کے پاس سامنے دہراتے ہیں. یہ وہ معصومین وہ ہوتے ہیں جو اپنی ہی ماں کے شکم میں آتے ہیں. میری بات زمین پہ نہیں ڈالنی. معصومین فقط اپنی ماں کے شکم میں آتے ہیں، کسی اور کے شکم میں نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ باتیں سنائیں گے تو آپ تک آئیں گے، بیان کریں گے تو آپ تک آئیں گے. نہ بیان کرنے کا نتیجہ دیکھ لیا آپ نے، ہم کہاں تک پہنچ گئے. پاک بی بی جناب سیدہ طاہرہ فرماتی ہیں جب سے امام حسین علیہ السلام میرے شکم میں آئے، تنہائی میں بیٹھ کر پاک بی بی حسین سے باتیں کرتی ہے. ہے جو رونا چاہتے ہیں رو لے، خدا کے لیے رو. یہ بچے سے باتیں ہوتی ہیں. اور بی بی ام ایمن سے روایت ہے، بی بی فرماتی ہیں کہ اکثر میں نے پاک بی بی کو دیکھا تنہائی میں بیٹھے ہوئے باتیں کرتی ہیں، کبھی رو لیتی ہیں کبھی خوش ہو جاتی ہیں. میں نے کہا بی بی پاک باتیں جن سے آپ کرتی ہیں وہ تو سامنے تو ہے نہیں، کن سے باتیں کرتی ہیں؟ فرمایا ام ایمن جو میرے شکم میں بچہ ہے یہ مجھ سے عجیب عجیب باتیں کرتا ہے. اللہ اکبر. دمات الساکبہ دوسری جلد کا پہلا صفحہ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. دمات الساکبہ جا کے دیکھ لیجئے. بی بی ام ایمن کہتے ہیں میں پاک بی بی کے کمرے میں نے صبح کی نماز کی تاکیبات پڑھ کے میں جلدی فارغ ہو کے باہر گئی، اپنے کام میں مصروف تھی. بی بی پاک ابھی مصلی عبادت پہ تشریف رکھتے ہیں کہ بی بی کی مجھے رونے کی آواز، میں بھاگتی ہوئی آئی اور آ کے میں نے ہاتھ باندھ کے کہا شہزادی کونین خیر ہے، رونا کیوں شروع کر دیا؟ بی بی پاک نے فرمایا ام ایمن ابھی ابھی بچے نے مجھے ایسے لفظوں سے سلام کیا ہے کہ مجھے رونا آیا ہے. بی بی ام ایمن کہتی ہے پاک بی بی وہ کیا لفظیں فرمائی؟ فرمایا بچے نے مجھے کہا السلام علیک یا اماں، امی میرا آپ پہ سلام، انا ولدکل عطشان. ماشاءاللہ آپ عربی سمجھ گئے، عطشان کے معنی آپ، میں تیرا عطشان بیٹا، اس لیے مجھے رونا آیا. یہ کہہ کے بی بی پاک کہتی ہیں کہ بابا کے پاس جا کے اس کے معنی پوچھ لیجیے یا ان سے بات کریں. بی بی پاک نے فرمایا کہ نہیں زہر کے وقت دیکھیں گے پھر جب ہوگا. اب جب زہر کا وقت آیا پاک بی بی پھر تاکیبات میں بیٹھی ہیں. ام ایمن کہتے ہیں میں باہر گئی، پھر بی بی کی اس سے ذرا زیادہ رونے کی آواز، پھر میں بھاگتی ہوئی آخر کہا بی بی پاک کیا سب آیا؟ فرمایا ابھی بچے نے پھر مجھے سلام کیا ہے. وہ لفظ زیادہ ایسے تھے میری چیخیں نکل گئی.
کیا بچے نے کہا؟ بچے نے کہا امی میرا سلام، انا والدکل اوریان۔ ہائے ہائے، رونا نہیں آیا، میں تیرا اوریان بیٹا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پرسہ دیا کرے، یہ آج دوسری محرم ہے، پرسے کا دن ہے۔ انا والدکل اوریان۔ بی بی پاک بابا سے پوچھے نا، بی بی نے فرمایا رات کو دیکھیں گے۔ اب جب مغرب کی نماز کی تاکیبات کے بعد بی بی بیٹھی ہے، ام ایمن کہتی ہے میں کام کے لیے باہر گئی، بی بی کی چیخوں کی آواز آئی، اب میں تڑپ کے بھاگ کے آئی، آکے کہا بی بی پاک کیا ہوا؟ فرمایا اب ایسی لفظیں کہی میری چیخیں نکل گئی۔ کیا کہا بچے نے؟ بچے نے کہا کہ امی میرا سلام، انا والدک السحقان، میں تیرا سحقان بیٹا ہوں۔ جب یہ جملے کہے نا، اس وقت پاک بی بی جناب سیدہ سے ام ایمن نے کہا بابا کے پاس چلے، ان سے مانی پوچھتے ہیں، یہ نہیں آتے ہیں ہمیں رلانے کے لیے۔ اب جو چل کے آئی نا بی بی پاک بابا کے پاس، رسول کھڑے ہو گئے، پیشانی چوم کے اپنی جگہ پہ بٹھا کے رسول نے کہا زہرا لگتا ہے سارا دن روتی رہی۔ بہت بڑی مصائب کی لفظ ہے، اگر آپ رونا چاہے، اللہ جانے رسول کو سارا دن کا رونا برداشت نہیں۔ اجرکم اللہ، سیدہ آنسو قبول فرمائے، زہرا ایسے لگتا ہے سارا دن روتی رہی ہے۔ پاک بی بی نے کہا بابا آج سارا دن ایسے، بچے نے صبح مجھ سے سلام کیا، وہ میں پوچھنے آئی ہوں کیا سلام کیا؟ بچے نے کہا امی انا والدکل عطشان۔ بابا عطشان کے کیا معنی ہیں؟ آقا نے فرمایا زہرا عطشان کہتے ہیں جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، ہائے ہائے ہائے، شہید کر دیا جائے۔ جب یہ جملہ کہا نا، اس وقت پاک بی بی کا رونا شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ کہہ کے کہا مولا زور کے وقت بابا، بچے نے کہا انا والدکل اوریان۔ بابا اوریان کے کیا معنی ہے؟ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو بھی گئے۔ فرمایا اوریان اسے کہتے ہیں مرنے کے بعد جس کے پیر رہن کو اتار لیا۔ اللہ اکبر، ایسا غریب حسین۔ اس وقت بی بی نے کہا بابا کوئی روکنے والا نہیں ہوگا؟ یہ کہہ کے اب بی بی نے تیسری بات پوچھی، بابا ابھی بچے نے کہا انا والدک السحقان۔ بابا سحقان کے کیا معنی ہے؟ خدا گواہ ہے یہ سننا تھا۔ فوراً میرے آقا نے کہا علی زہرا کے بازو تھامو۔ اللہ اکبر، ہائے ہائے، ماشاءاللہ سیدہ آنسو قبول فرما، زہرا کے بازو تھامو۔ میں سحقان کے معنی بتاتا ہوں۔ جب جناب علی نے ہاتھ رکھے تو میں کہوں گا مولا یہ لکن صاحب کی لفظ ہے، فرمایا تھا در خیبر کو تھامنا آسان۔ ہائے ہائے ہائے، زہرا کے بازو تھامے نا جناب علی نے، سرکار نے فرمایا زہرا سحقان اسے کہتے ہیں مرنے کے بعد جس کی لاش پر اجرکم اللہ گھوڑے دوڑا دیے جائیں۔ جب یہ جملہ سنا نا، اس وقت پاک بی بی نے کہا مولا کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ چیخیں نکل گئی رسول کی، فرمایا ایک سجاد ہوگا، ہائے 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 ہائے، پابند سلاسل ہو کے قریب سے گزرے گا، کوئی غسل دینے والا۔ اس وقت بی بی پاک نے کہا بابا ایسے وقت میں میرے بیٹے کو کیا آپ ہوں گے؟ فرمایا میں نہیں ہوں گا۔ بابا علی ہوں گے؟ وہ بھی نہیں ہوں گے۔ آقا میں ہوں گی؟ فرمایا زہرا تو بھی نہیں ہوں گے۔ حسن ہوں گے؟ وہ بھی نہیں ہوں گے۔ بابا میرے بیٹے کو روئے گا کیا؟ بی بی چاہتی ہے میرے بیٹے پہ رویا جائے۔ اللہ اکبر، یہ سنت جناب زہرا ہے۔ رو لیا کریں، جتنا جی چاہے رو لیا کریں۔ بابا میرے بیٹے پہ روئے گا کون؟ بس اتنا کہنا تھا۔ رسول نے فرمایا زہرا اللہ ایک قوم پیدا کر دے گا، مرد مردوں کو روئیں گے، عورتیں عورتوں کو روئیں گی، بچے بچوں کو روئیں گے، یہ کہنا تھا۔ بی بی پاک نے کہا بابا تیری نبوت کی قسم میں زہرا وعدہ کرتی ہوں
پہلے انہیں جنت میں بھیجوں گی، میں بعد میں جنت میں جاؤں گی جنہوں نے میرے اس غریب پہ اس وقت گریہ کیا۔ اللہ پروردگار بدفعل محمد و آل محمد، یہ جو اہتمام ہوا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء مومنین کے لیے سورہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔